اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 236۔ لا جناح، کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دے دو، النساء اپنی بیویوں کو، ما جن کو، لم نہیں، تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا، او یا تفریضو مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، ومتعوہن اور انہیں خرچ دو، علی پر، الموسعی خوشحال، قدرہ اس کی حیثیت، وعلی اور پر، المقتری تنگ دست، قدرہ اس کی حیثیت، متاعً خرچ، بالمعروف دستور کے مطابق، مناسب طریقے سے، حقاً لازم ہے، علی پر، المحسنین نیک لوگوں پر۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر ایسی عورتوں کے احکام بیان ہو رہے ہیں جن عورتوں کو شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے دی جائے، یعنی میاں بیوی دونوں کی قربت بھی نہیں ہوئی، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب اور نزدیک بھی نہیں ہوئے، خلوت صحیحہ، ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خلوت صحیحہ، جس کا معنی ہے مکمل تنہائی، علیحدگی، یعنی دونوں کو خلوت نہیں ملی، تنہائی نہیں ملی، دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہی طلاق واقع ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بھی احکام بیان فرمائے، اگرچہ ایسی صورت کا ہونا بہت شاذ و نادر ہے، لیکن اللہ پاک کے علم میں ہے کہ ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر جب کہ بہرہ روی، بےہودگی پورے عروج پر جا چکی ہے، تو ہمارے اس دور کے اندر، اس ماحول کے اندر ایسے واقعات اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں کہ میاں نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ اب اس کے جو احکام ہیں، پہلے قرآن مجید کے احکام کو میں بیان کر دوں، اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کی وجوہات کے اوپر بھی بات کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسے واقعات کیوں روح پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ ایسی عورت کو طلاق دینا قطعاً گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے کہ حرج نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے گناہ نہیں ہے۔ اگر تم طلاق دے بھی دو تو اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس صورت میں مواخذہ ہو سکتا ہے جب طلاق واقع ہوگی تو دونوں میں سے کوئی ایک تو قصوروار ٹھہرے گا، کسی ایک کی طرف سے تو ظلم ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ظلم کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں لڑکے پر یا لڑکے والوں پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم لڑکے والوں کی طرف سے کیا گیا ہو۔ اگر لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ظلم کیا گیا ہو، لڑکی والے یا لڑکی بے قصور ہو، تو پھر لڑکے یا لڑکے والے قصوروار ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں ما لم تمسوہن، جب کہ تم نے انہیں ابھی چھوا تک نہ ہو۔ اب اس کے بعد آگے دو صورتیں بن رہی ہیں۔ ایک صورت کا بیان اللہ پاک نے 236 نمبر آیت کے اندر کیا، اور ایک صورت کا بیان اللہ پاک نے آیت نمبر 237 کے اندر کیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ حق مہر مقرر کر دیا گیا ہو، اور ایک صورت یہ ہے کہ حق مہر مقرر نہ ہوا ہو، یعنی ایسی عورت کو طلاق دے دی گئی جس کو ابھی چھوا تک نہیں گیا اور حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ ایک صورت حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور ایک صورت حق مہر مقرر ہو گیا تھا۔
اب اللہ پاک پہلے اس صورت کا بیان کرتا ہے کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا. او تفریضوا لہن فریضہ، نہیں مقرر کیا تم نے ان کا حق مہر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر نکاح کیا جائے اور حق مہر مقرر نہ کیا جائے لیکن حق مہر دینے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں نکاح درست ہوگا، نکاح کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. نکاح کرتے وقت ویسے حق مہر مقرر ہو جانا چاہیے، لیکن اگر حق مہر مقرر نہ بھی کیا گیا ہو اور حق مہر کی کوئی بات نہ بھی کی گئی ہو، حق مہر کی کوئی تعیین بھی نہ کی گئی ہو، تو اس صورت میں بھی نکاح درست ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا او تفریضوا لہن فریضہ، نہیں مقرر کیا تم نے ان کا حق مہر. تو اب حق مہر کی ادائیگی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حق مہر تو ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حق مہر مقرر ہی نہیں کیا گیا. جب مقرر ہی نہیں کیا گیا تو اب کچھ نہ کچھ تو اسے تم دے کر گھر سے رخصت کرو گے. احسان کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ انہیں خالی ہاتھ اپنے گھر سے رخصت نہ کرو. یہ آداب کے خلاف ہے، یہ احسان کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اور وسعت والا، علی الموسع وسعت والے پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متعوہن تم انہیں خرچ دو. وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے. وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر لازم ہے اس کی حیثیت کے مطابق. وسعت والے پر لازم ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر لازم ہے اس کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچہ. اب وہ خرچہ کیا ہے؟ فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خرچہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک سوٹ، 3 کپڑے، شلوار، قمیص، کرتا، 3 کپڑوں کا لباس اس کو گفٹ میں دیا جائے، تحفے میں دیا جائے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، بالمعروف مناسب طریقے سے، اچھے انداز میں دے. حقاً علی المحسنین، یہ فرض ہے علی المحسنین، نیکوکاروں پر. یہاں سے پتہ چل گیا کہ اگر حق مہر کا تعین بھی نہیں ہوا تھا نکاح کرتے وقت، نکاح درست ہو گیا، لیکن اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تم اس کو جب اپنے گھر سے رخصت کرو گے تو کچھ نہ کچھ گھر سے دے کر رخصت کرو گے. وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ وہ ہے کپڑوں کا ایک سوٹ، تن کے 3 کپڑے اسے دے کر رخصت کرو. اور یہ فرض ہے نیک لوگوں پر، محسنین پر فرض ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام نے یہ بات فرض کر دی ہے کہ اگر حق مہر مقرر نہ بھی کیا گیا ہو تو تب بھی 3 کپڑے ضرور دے کر اپنی اس متعلقہ بیوی کو گھر سے رخصت کیا جائے. یہاں 2 باتیں انتہائی وضاحت کے ساتھ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں. ایک صورت یہ ہے کہ مہر مقرر نہ ہوا ہو اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو، اور ایک صورت یہ ہے کہ مہر مقرر نہ ہوا ہو اور خلوت کے بعد طلاق ہو گئی ہو. تو پہلی صورت میں اگر مہر مقرر نہ ہوا ہو اور خلوت سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر وہ مرد جو ہے وہ 3 کپڑوں پر مشتمل ایک سوٹ اپنی بیوی کو دے گا اپنے گھر سے اپنی بیوی کو رخصت کرتے ہوئے. اور دوسری صورت میں جو کہ یہ ہے کہ مہر مقرر نہ ہوا اور خلوت کے بعد طلاق ہو گئی، خلوت کے بعد طلاق ہوئی ہے، مہر مقرر بھی نہیں ہوا اور خلوت کے بعد طلاق ہوئی ہے، تو اب اس صورت میں مرد جو ہے وہ مہر مثل دے گا. اور مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کے خاندان کے اندر باقی لڑکیوں کا جو مہر مقرر ہوا کرتا تھا، جو مہر مقرر ہوتا ہے، اس مہر کے برابر وہ اس اپنی بیوی کو مہر دے کر فارغ کرے گا. اس کو کہتے ہیں مہر مثل. اب اس سے اگلی آیت بھی ساتھ ہی سن لیں، اس کے بعد میں مزید ڈیٹیل میں بات کروں گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل اس سے پہلے، ان کہ تمسوهن تم نے انہیں ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے سے پہلے تم نے انہیں طلاق دے ڈالی، وَقَدْ فَرَّضْتُمْ
اور تم مقرر کر چکے تھے لہن ان کے لیے فریضہ حق مہر، فنصف تو نصف مہر ادا کر دو، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا، الا مگر یہ کہ ان یعفون وہ اپنا حق معاف کر دیں، یعنی عورتیں اپنا حق معاف کر دیں، او یعفو یا معاف کر دے الذی وہ شخص وہ مرد جس کے بیادی ہی ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا اور اے مردو اگر تم معاف کر دو، وَأَن اور اگر تعفو تم معاف کر دو، اقربو تو یہ بہت زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوُا اور نہ بھلایا کرو الفضل احسان کو بینکم آپس کے لین دین میں، ان اللہ بے شک اللہ بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اس دوسری صورت کا اللہ پاک نے بیان کیا کہ جب تم نے طلاق دے دی اس عورت کو کہ جس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں ہے، اور تم نے طلاق دے دی ہے، اور صورت یہ ہے کہ تم نے حق مہر مقرر کیا ہوا تھا، نکاح کے وقت حق مہر کا تعین ہو چکا تھا، تو اب جتنا تعین ہو چکا تھا اس سے نصف حق مہر ادا کر دو۔ مثال کے طور پر اگر 10,000 روپے حق مہر طے ہوا تھا تو تم 5,000 دے دو، الا ان مگر یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی اگر وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں میں 5,000 لینے کے لیے رضامند نہیں ہوں، آپ مجھے 3,000 دے دیں، تو عورت ایسا کر سکتی ہے اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، اگر وہ کچھ حصہ معاف کرنا چاہتی ہے تو وہ معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا معاف کر دے۔ اب یہاں مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد معاف کر دے، کیونکہ مرد وہ ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس سے مراد ہے مرد، کیونکہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ کے اندر رکھی ہے، وہ معاف کر دے۔ یہاں اب مرد کے معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ مرد کے معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ عورت معاف کر رہی ہے، عورت کہہ رہی ہے کہ نصف سے بھی میں کم حق مہر لینے پر راضی ہوں، تو مرد جو ہے وہ اس کی رعایت کو، اس کی معافی کو قبول نہ کرے، وہ رعایت کو معاف کر دے۔ یعنی عورت نے جتنی رعایت دی، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں 3,000 لینے کے لیے رضامند ہوں، 5,000 بنتا تھا، وہ کہتی ہے کہ میں 3,000 لینے کے لیے رضامند ہوں، تو مرد جو ہے وہ اس رعایت کو معاف کر دے کہ وہ کہے کہ میں 5,000 ہی دینے پر رضامند ہوں، وہ اس کی اس معافی کو قبول نہ کرے، اس کی رعایت کو قبول نہ کرے، اور وہ حق مہر نصف ادا کر دے، تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مردوں کا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہ اگر کچھ زائد دے دے تو بھی درست ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے، عربوں کے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب نکاح ہوتا تھا تو وہ اسی وقت پورے کا پورا حق مہر ادا کر دیتے تھے۔ اگر حق مہر پورے کا پورا ادا کیا جا چکا ہو اور اس کے بعد طلاق ہو جائے، خلوت صحیحہ سے پہلے ہی، تنہائی سے پہلے ہی اگر طلاق ہو جائے تو وہ حق مہر تو پورے کا پورا ادا کر چکا ہے، تو اب وہ مرد معاف کر دے، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے، آدھا واپس لینا چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا ہی اس کے پاس رہنے دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ تقوی صرف نماز کا نام نہیں، روزے کا نام نہیں، لین دین کا نام بھی تقوی ہی ہے۔ اللہ پاک نے آگے فرما دیا لا تنسوا الفضل بینکم، آپس کے لین دین میں احسان کو نہ بھول جایا کرو، احسان کو یاد رکھا کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ لین دین کو درست رکھنا یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی پرہیزگاری ہے۔ اگر کسی کا لین دین ہی خراب ہو جائے تو یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو متقی نہیں کہلا سکتا جس کا لین دین ہی درست نہ ہو۔ لین دین کے اندر اگر بگاڑ آ جائے تو یہ تقوی کے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ اچھا، یہاں اس آیت کے اندر ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی، جو نکاح کی گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، نکاح
کہ گرہ اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں کیوں رکھی ہے کہ گرہ باندھنا چاہے تو وہ بھی مرد باندھ سکتا ہے، کھولنا چاہے تو وہ بھی مرد کھول سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مغربی معاشرے کے اندر آج نکاح کی جو گرہ ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، یعنی کہ طلاق کا جو حق ہے وہ مرد کے ہاتھ میں اللہ پاک نے رکھا ہے، لیکن آج مغربی معاشرے کے اندر طلاق کا جو حق ہے وہ عورت کو بھی تفویض کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآنی اصول کے خلاف ہے۔ اگر نکاح کا حق عورت کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو ایسی صورت میں طلاق کی ریشو کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جو بیرونی اثرات ہوتے ہیں، باہر کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا بہت جلد اثر عورت قبول کر لیتی ہے۔ عورت جذبات کے ہاتھوں بہت جلد مجبور ہو جاتی ہے، وہ اپنے اوسان کے اوپر قابو نہیں رکھتی، اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھتی، وہ اپنے جذبات سے اپنے آپے سے باہر چلی جاتی ہے اور غصے کے ہاتھوں یا جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ طلاق کا فیصلہ کر بیٹھتی ہے۔ تو ہمارے پاکستان کے جو نکاح رجسٹر ہیں ان کے اندر بھی یہ شک ڈال دی گئی ہے کہ کیا آپ عورت کو یہ حق تفویض کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں چونکہ مردوں کو تفویض کا معنی بھی پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے اوپر ٹک لگا دیتے ہیں، ہاں لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عورت کے ہاتھوں میں یہ نکاح کی گرہ دے دی جائے گی تو ایسی صورت میں طلاق کی ریشو کے اندر بیش بہا اضافہ ہو جائے گا، پھر ہر گھر کے اندر ہر روز یہی کہانی چل رہی ہوگی کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہ مرد کے ہاتھ کے اندر گرہ رکھی ہے، لہذا نکاح کی جو گرہ ہے، طلاق کا جو حق ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اگرچہ یہ پہلو بیان تو نہیں کیا کہ اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دے دی جائے جس کو ابھی تک تنہائی بھی میسر نہ ہوئی ہو تو ایسی عورت کی کیا عدت ہوگی یا عدت نہیں ہوگی، لیکن اللہ پاک نے اس سوال کا جواب سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 کے اندر دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خلوت صحیحہ اگر کسی عورت کو میسر نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو تو ایسی عورت پر طلاق کی عدت نہیں ہوگی، ایک دن کی عدت بھی نہیں ہوگی۔ وہ عورت فی الفور جہاں بھی اپنا نکاح، یعنی آج اسے طلاق ہوئی ہے تو اگلے دن وہ کسی بھی مرد کے ساتھ نکاح، اسی دن بھی کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کسی بھی مرد کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اب یہاں میں اگرچہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے احکام بیان ہو چکے ہیں اور یہ بات بھی آپ حضرات کے نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے یہ طلاق کے اور عورتوں کے خواتین کے مسائل کا بیان شروع ہوا اور یہ آج سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 237 کے اوپر آ کر طلاق کے احکام مکمل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر نماز کے احکام اور نماز کی اہمیت و فرضیت کا بیان ہوگا، لیکن اللہ پاک نے یہاں اس آیت کے اوپر طلاق کے احکام کو مکمل بیان فرما دیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس ساری گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے میں آپ کو تمام عورتوں کی عدت بتا دوں تاکہ آپ اکٹھی عدت سن لیں کہ تمام عورتوں کی عدت کیا کیا ہوگی۔ جس کو خلوت صحیحہ میسر نہ ہوئی ہو اس پر طلاق کی عدت سرے سے نہیں ہے، یہ ذکر ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 کے اندر۔ ایسی عورت جس کو حیض نہ آتا ہو، کم سنی کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی عدت 3 مہینے ہے اور اس کا بیان ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر۔ اور یہاں 2 عورتوں کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر 2 عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے۔ جس کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت 3 مہینے، اور وہ عورت جو حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ یہ دونوں عورتوں کی عدت سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر بیان ہوا ہے۔ ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 کے اندر ہوا ہے۔ اب یہاں ایک پہلو جو کہ پچھلی کسی آیت کے اندر میں نے بیان نہیں کیا، آج اس کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ عدت کے اندر عورت کیا کرے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے گی، اگر کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے وہ گھر سے باہر جانا چاہے تو وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن دن کے اوقات میں جائے، لیکن اسے ضروری ہے کہ وہ رات
अपने शोहर के घर में ही बसर करे, किसी और घर में अपनी रात बसर ना करे, जो औरत इद्दत गुजार रही हो। अच्छा, ऐसी औरत जिसको तलाक दी गई हो और तलाक़ रजई दी गई हो, जब वो औरत इद्दत गुजार रही हो तो वो उस इद्दत के दौरान मेकअप करे, ज़ेबो ज़ीनत करे, बनाओ सिंगार करे, लेकिन अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहे। वो बनाओ सिंगार कर सकती है। क्यों कर सकती है? अपने खामंद को जिसने तलाक दे दी है उसको रुजू की तरफ माइल करने के लिए, कि वो रुजू कर ले। जबकि उसने तलाक रजई दी हो, ऐसी तलाक दी हो कि जिसके बाद रुजू करना जायज़ हो, तो वो उस तलाक के बाद मेकअप करे, बनाओ सिंगार करे, ताकि मर्द जो है वो रुजू कर ले, उसके पत्थर दिल को वो मोम करने की, पिघलाने की कोशिश करे। आखिरी जो तलाक होती है, तलाक मुगल्लज़ा, वो देने से बाज आ जाए, रुक जाए, और ये जो निकाह का रिश्ता है ये बहाल हो जाए, ये बरकरार रहे। तो वो औरत जिसको तलाक रजई दी गई हो वो बनाओ सिंगार कर सकती है। अच्छा, ऐसी औरत जिसका शोहर फौत हो चुका हो तो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है, वो अपने खामंद के घर में रहे, अपने खामंद के घर से बाहर ना जाए। अगर उसे किसी इंतहाई मजबूरी की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ता है, वो दिन के औकात में जाए, रात वो अपने शोहर के घर में आके, अपने मुतवफ़ा फौत शुदा शोहर के घर में आके रात बसर करे, और वो बनाओ सिंगार न करे जिसका शोहर फौत हो चुका हो। वो ज़ेबो ज़ीनत से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करे, चूँकि वो इद्दत गुजार रही है। ये इद्दत के अहकाम मैं आपको बता रहा हूँ। आज की इस गुफ्तगू को वाइंड अप करते हुए एक इंतहाई ज़रूरी बात आप सब हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि ये जो अल्लाह पाक ने इन 2 आयतों के अंदर ऐसी औरत को तलाक देने के अहकाम बयान फरमाए कि जिस औरत को अभी तक खलवत सहिया भी मुयस्सर ना आई हो, तन्हाई भी मुयस्सर ना आई हो, और उससे पहले ही तलाक दे दी जाए, तो ऐसा वाक़या रूह पज़ीर क्यों होता है? इसकी बुनियादी वजह यह है, मिसाल मैं दूंगा आपको। अगर तो लड़के वाले कोई ख़ानदानी लोग होंगे तो ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा, लेकिन अगर वो ख़ानदानी लोग नहीं होंगे, ख़ानदानी से मुराद ये है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नई नई दौलत मिली हुई होती है, तो उनके ऊपर दौलत का खुमार सवार होता है, दौलत का भूत सवार होता है। मसलन पहली रात आने से पहले ही उस पर औरत का कोई ऐब ज़ाहिर हो गया, मसलन औरत का गरीब होना ज़ाहिर हो गया कि ये तो बड़े गरीब लोग हैं, तो किसी ने कान के अंदर बात डाल दी कि ये तो इस तरह के लोग हैं, निकाह हो चुका था और अभी रात नहीं आई थी, खलवत मुयस्सर नहीं हुई थी, और उससे पहले ही किसी ने कान के अंदर ये बात फूंक दी कि जनाब ये तो बड़े गरीब लोग हैं, बड़े कंजूस लोग हैं, बड़े ही ये घटिया और कमीने किस्म के लोग हैं, वगैरह वगैरह, ये आपके स्टेटस के नहीं हैं, ये आपके हम पल्ला नहीं हैं। तो वो उसी वक्त तैश के अंदर आकर मर्द हो सकता है कि तलाक दे डाले। तो अगर तो वो कोई शरीफ लोग होंगे, मुअज़्ज़ज़ लोग होंगे और बावकार लोग होंगे और आला ज़र्फ़ के लोग होंगे, तो ऐसी बात को वो हज़म कर जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर उसके घर वाले गरीब हैं, अगर उसके घर वाले हमारे स्टेटस के नहीं हैं, तो इस बात को जो मर्द होगा वो सह जाएगा, बर्दाश्त कर जाएगा कि निकाह हो चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब इसकी दूसरी जो वजह है वो है मैरिज सेंटर्स। हमारे इस मुआशरे के अंदर जो निकाह कराने वाले इदारे कायम हो चुके हैं, चूँकि जो निकाह कराने वाली माइयाँ होती हैं ये औरत कोई और दिखाती हैं, लड़की कोई और दिखाती हैं, और जब वो ब्याह कर दुल्हन अपने घर में लाता है तो वो लड़की कोई और होती है, जो दिखाई जाती है वो कोई और थी, और जिसके साथ निकाह किया गया है वो कोई और है। तो अब जो ही उसकी पहली नज़र पड़ती है तो वो समझ जाता है ये वो तो नहीं है, ये तो कोई और है, वो तलाक दे डालता है। तो इसकी जो दूसरी वजह यह है वो है फ़रेब, धोखाधड़ी, झूठ। अब इसकी एक तीसरी वजह सुन लें कि फिल फौर तलाक की जो तीसरी बुनियादी वजह यह है वो भी आज हमारे इस मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा वकूअ पज़ीर हो रही है, और वो वजह है, तीसरी वजह, ब्यूटी पार्लर्स। हमारे बाज़ारों के अंदर जो ब्यूटी पार्लर खुल चुके हैं, ये औरत को, ये लड़की को इस तरह से बनाओ सिंगार दे डालते हैं कि उसकी जो असल हैयत है, असल साख्त है, उसके चेहरे की जो असल रंगत है वही छुप जाती है। लड़का जब किसी लड़की को देखता है तो उस वक़्त वो मेकअप के अंदर होती है, वो कोई और चीज़ नज़र आ रही होती है,
وہ کوئی اور شخصیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ پہلی بار اپنا منہ دھوتی ہے اور سارے کا سارا وہ میک اپ اترتا ہے، وہ اس کی اصل شکل دیکھتا ہے۔ ابھی خلوت صحیحہ بھی میسر نہیں ہوئی تھی، ابھی پہلی رات بھی نہیں آئی تھی۔ اگر اس نے میک اپ دھو ڈالا ہے، چہرہ دھو ڈالا ہے اور اس کا اصل جو چہرہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، تو وہ اسی وقت ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور وہ طلاق دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں مکر، فریب اور دھوکے سے بچنا چاہیے کہ وہ وجوہات ختم کی جائیں جن وجوہات کی بنیاد پر فی الفور طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ان وجوہات کا تدارک کرو، ان وجوہات کو ختم کرو۔ ایسی صورت پیش ہی نہیں آنی چاہیے کہ دھوکہ کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ اگر دھوکہ کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا تو اس سے بھی معاشرے کے اندر بگاڑ آئے گا، خاندانوں کے اندر بگاڑ آئے گا۔ لہذا اس بگاڑ سے بچو، اور اس بگاڑ سے بچنے کی صورت یہ ہوگی کہ جو جھوٹ اور فریب اور دجل پر مبنی یہ نظام چل رہا ہے، اس نظام کی بساط کو لپیٹنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکام کو صحیح طور پر سمجھ کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 تک آج کی ہماری یہ گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔